شب و روز آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گھریلو اور بیرونی زندگی، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے نمونہ بنی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، اور ترقی ایسی ویسی نہیں بلکہ ہمہ جہتی ترقی عطا فرمائی۔ اور جو بھی کچھ اسلام کو ترقی ملی وہ کسی طاقت کے بل پر نہیں، بلکہ حسن کردار اور حسن اخلاق کی بنیاد پر اسلام کو ترقی حاصل ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں آج بھی کہ اسلام طاقت کے ذریعے پھیلا ہے، انہیں اسلام کی سچائی کا علم ہی نہیں ہے، وہ فتنے کو جنم دینا چاہتے ہیں، وہ امن کی باتوں کو قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ امن کے دشمن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو قتل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں سنا، آپ نے کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں، پھر کوئی بتائے تو صحیح کہ تلوار چلانے والے یا طاقت کا مظاہرہ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ کردار ہی تھا۔ آج بھی اگر کردار کا سہارا لیا جائے تو سچائی ہے کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لیے عام فرمایا ہے۔ کردار کا سہارا لے کر پوری دنیا میں اگر اسلام کو لے کے چلا جائے تو دنیا میں آج بھی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ہمیں دشمن نظر آتے ہیں، در حقیقت اگر اندر سے دیکھا جائے دشمن نہیں بلکہ وہ در حقیقت ایک مجبوری کا شکار ہے، کیونکہ ان کے سامنے صحیح معنی میں اسلام کی صحیح تصویر پہنچ نہیں رہی ہے۔ میڈیا نے ٹھیکہ لے لیا ہے دنیا کو گمراہ کرنے کا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے اپنے ساتھی معاملات، ہمارے اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ صرف میڈیا کو کوسنا یا لوگوں کو کوسنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی، بلکہ جو اعمال ہمارے ہیں در حقیقت ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہمیں دنیا کے اندر اس طرح اشوت بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں توجہ دلانے کے لیے اشارتاً ایک بات کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا جانتی ہے قرآن سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان یقیناً اسے جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہے، اس سے اونچا مقام کسی اور کلام کا نہیں ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی ایسے جملوں کا استعمال کر دیتا ہے کہ اور دیکھو ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان جو ہمارا قرآن کریم کے اوپر ہے اسی کے ذریعے سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر نہ ہو تو ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ چند منٹ توجہ کے ساتھ میں اس مضمون کو سنیں۔ اگر ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے، قرآن کی صداقت سچائی ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے اور ہم قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر ہمارا قرآن کریم پر اس طرح کا اعتقاد نہ ہو پھر ہمارا اللہ کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں۔ اور اس قرآن کریم کے ماننے کو ہی دھرم کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے دھرم اسلام دھرم، قرآن کریم کی صداقت سچائی کے اوپر یقین رکھنے کو ہی اسلام دھرم کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کی اساس قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے سامنے اب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین تو اللہ کی نگاہوں میں جس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاری جائے وہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب بہت سارے ایسے ہمارے احباب آئیں گے جو بہت سیکولر ذہن کے ہوں گے یا بہت ہی ملنسار ذہن کے ہوں گے۔ کبھی کبھی میڈیا والے اس طرح مائک لگا دیں گے ان کے سامنے کہ صاحب آپ بتائیے کہ
इंसानियत पहले